محمدا کمال بیا نبی گرامی قدر احباب اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبان صحابہ و اہل بیت، ملک پاکستان اور بلکہ باہر بھی جو بھی صحیح العقیدہ پکا پختہ سنی ہے وہ قبلہ شیر اہل سنت کے نام اور کام تو الحمدللہ واقف ہوتا ہے پوری دنیا میں۔ یہ حضرت نے مسلک دی اور دین دی خوب ترجمانی فرمائی اور نائب اعلیٰ حضرت ہوں گا ٹھیک حق ادا فرمائی۔ یاد رکھو بزرگ اور اللہ والے یہ کسی ایک بندے دی پراپرٹی نہیں ہوتے، شام لاٹ زمین کی طرح ہوتے ہیں، جیڑا بہ جائے وہ اندے ہی ہو جاتے۔ نہیں سمجھ آئی؟ پرانے دور میں زمینوں کی تقسیم ہوتی ہے، پنڈوں میں کچھ زمین شام لاٹ ہو سکتے ہیں اور وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، جیڑا اتنے بہ جائے وہ نام ہوتی ہے، وہ شام لاٹ وہ اپنی اصطلاح میں سکتے۔ اللہ والے کسی ایک بندے کی پراپرٹی نہیں ہوتے، جیڑا اپنا کو بہ کے فیض لے لے، وہ قوم قبیلہ وطن کوئی بھی ہوگی وہ انہی فیض دے چھڑتے وہ نہیں ہو جاتے۔ وہ حضرت ایک عالمگیر شخصیت نے اور انہوں نے مسجد کے اندر سانو سارے انہوں نے مزار شریف نے اور جلال اور پرکیف ماحول وچ چند گھڑیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے والدین دے عزت و شرف کا مقام و مرتبے دا بیان کرن اور سنن دی سعادت و سنن۔ کہ ساری خوش نصیبی خوش نصیبی ماشاءاللہ اسی اس جگہ تے بیٹھے ہاں جتھے پتہ نہیں کتنے علماء تشریف رکھے ہیں، اس ہوا ہے، اس فضا ہے، اس ماحول ہے، اس بلڈنگ نے پتہ نہیں کتنے اولیاء اللہ کی زیارت کی تھی، کتنے تشنگان علم و حکمت اس جگہ تے بیٹھے ہو گے، کتنے ہی علم و معرفت کے چشمے ٹوٹے ہو گے، اور کتنے ہی پیاسے نے اپنے مشام جان میں بیٹھ کے معطر کیتا ہوئے گا، کتنے ہی علم و حکمت نے آبشار بہے ہوں گے، کتنے ہی حدیث اور تفسیر دے دریا بہے ہوں گے، اور کتنی پرکیف محفلیں اتنے منعقد ہوئی ہوں گی۔ اللہ والے تے اتنے ایک باری قدم لا جان اللہ فرماتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ دیا نشانیاں تے جتھے اتنی دیر اللہ والے تشریف فرما رہے ہو اس ماحول اور اس جگہ کتنی برکت ہوئے، کتنی کیفیات اور کتنی روحانی اس جگہ دیتے کیفیات گزریاں ہون گیاں۔ اللہ والے دیا اتھے سانس چلی ہوئے گی، انہوں نے ذکر دی آواز گونجی ہوئے گی، اس پر کیف ماحول دیکھو نا اہل عشق اور اہل محبت وہ دے اس ذہن کے لوگ ہوتے ہیں کہ امام مالک امام دار الحجرہ
مدینے شریف جو گزر رہے سن تے پرانی دیوار تکی تے انہوں گوشہ دیتا تو نال شاگرد صاحب نے پوچھے حضرت ان گوشہ کیوں دیتا جی؟ فرمایا کہ دی پوسیدگی اور پرانا پن دستا ہے ہو سکتا ہے حضور دے ویلے دی ہو، یعنی آپ نے چومنے دی وجہ سمجھ چاہیے کہ چومیا کیوں کیونکہ ہو سکتا ہے حضور دے وقت بھی ہوئے تے رسول اللہ نے لنگ دے ہیں متقیا ہوئے، یعنی عشق دی دنیا ہے اس بلڈنگ میٹیریل نو بھی اسی قابلے احترام سمجھ رہے ہیں جتھے محبوبہ دی نظر پہ گئی ہو ایسے بلڈنگ میٹیریل ہی نا تھامے ہیں دیوارہ نہیں لیکن یہ دیوارہ عام نہیں یہ دیوارہ نہیں جتھے اللہ والے دی نظر پہ گئی ان دیوارہ نے اللہ والے دی زیارت کی تھی اس فضائے اللہ والے نے سانس لئیے انہوں دیا ساما دیوارہ نال مس ہوئی ہوں زمین دے ٹکڑے تے جتھے سی بیٹھے ہیں پتہ نہیں کتنے اولیاء اللہ تشریف فرما رہے ہیں کتنے علماء بیٹھے ہوں گے سو یہ جگہ عام جگہ نہیں ہے خاص جنوار برستے اللہ لیکن اس کو پہچان اور دیکھ صرف صاحب نظر سکتا ہے ہر بندہ صاحب نظر نہیں ہوتا تو صاحب نظر کچھ اور دیکھتا ہے عام لوگ کچھ اور دیکھتے ہیں تو نظر وچ اور تکن وچ پھر یہ فرق ہوتا ہے سو عزیزوں اور ساتھیوں چونکہ سارے ملک کی حالات ایسے ہیں کہ کوئی محفل پاک کا ماحول جس طرح کا ہوتا ہے اس طرح کا ماحول تے کریٹ نہیں ہو سکتا حالات ایسے نہیں لیکن پھر بھی انتظامیہ والوں کی بڑی شفقت ہے کہ انہوں نے اتنا بھی اہتمام کر لیا اور یہ انہوں نے بڑی جرت ہے مردانگی ہے اللہ انہوں نے اس سے اجر عطا فرمائے ماشاءاللہ اللہ انہوں نے برکت دے دین دا کم ہونا ہی ہے وہ ہوندے ہی رہتا ہے رکاوٹاں ہوندیاں رہتی ہیں آن گیاں ہر دور میں آدیاں رہی ہیں ہر دور میں اہل حق نے دین دے پرچم کو بلند رکھا ہوں ساری باری ہے صرف مسئلہ ہے اسی بندے کمزور ہاں فتنے طاقتور نے فتنے طاقتور نے اور سارے ایمان کمزور نے اگر محبوب کریم اور اللہ کریم دی مہربانی شامل حال نہ ہوئے تو اسی تے کچھ بھی کرن دے قابل نہیں دوستو عزیزو ہر شخصیت کا ماں باپ نال رشتہ ہوتا ہے بلڈ ریلیشن ہوتا ہے اس رشتے کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے ایک قاعدہ ہے بلیہ ہے انما المشرکون نجس مشرک پلید ہوتا ہے مشرک پلید ہوتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ غلام مومن آزاد مشرک نالوں چنگا ہے خیر والا ہے کوئی بچہ ایسا نہیں ہاں اس کو ذرا دھیان نال ذہن دے اندر بٹھا لینا جو بھی میرے طالب علم دوست بھائی علماء تشریف فرما نے یقیناً وہ صاحب علم ہوں گے انہوں نے پتا ہونا ہے اللہ قرآن کریم کی ارشاد فرماتے ہیں قتل الانسان
ما اکفر من ای شیء خلقہ فقدر. ہم نے من ای شیء خلقہ کہ ہم نے انسان کو کس چیز سے خلق کیا. پہلے سوال کیا تھا من ای شیء خلقہ، بھائی کس چیز سے تمہیں خلق کیا. من ای شیء خلقہ فقدر. پھر فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفہ، ہم نے انسان کو نطفہ سے خلق کیا. خلق من ماء دافق، ہم نے انسان کو ٹپکتے ہوئے پانی سے پیدا کیا. وہ کہاں سے نکلی؟ یخرج من بین الصلب والترائب، یخرج من بین الصلب والترائب، وہ پانی جو انسان کے باپ کی پشت سے نکلا. بھائی توجہ ہوئی، یاد رکھنا مشرک پلید، مشرک ناپاک پلیدے، صرف نجس ہے، نجس مشرک نجس ہے. اور میرے پاک نبی دا نور کائنات دا سب تو ستھرا اور اعلیٰ رتبہ رکھنا لگے. خالق کائنات تو بعد سب تو اعلیٰ درجے دا نور حضور دا ہے ہر اعتبار میں. تو اگر نور مصطفیٰ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عبداللہ تک جنہ پشتہ میں منتقل ہوتا رہا ہے، وہ اپنے زمانے دے سارے افضل تے اعلیٰ لوگ رہے. مشرک ہو سکتے کیوں؟ کیونکہ مشرک پلید ہوتا ہے اور نور پاک، پاک چیز پلید چیزاں میں رکھی نہیں جا سکتی. اے معزز حضرات، اللہ آپ کو خیر عطا فرمائے. میرے نبی پاک سرکار دا نور جتنا ہستیاں بچ رہا ہے، او ہستیاں اپنے زمانے دیا سب تو فضیلت والیاں ہستیاں رہی. ایک بھی مشرک دے اندر رسول اللہ دا نور نہیں رہا. یہ اتنے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا طویل کلام فرمایا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی ہم نے بڑا خوبصورت اور اعلیٰ کلام فرمایا ہے. فقیر اتنا عرض کرے گا کہ رسول اللہ سرکار نے والدین انہاں دے اس میں گرامی تے اگر غور کریے تو والد عبداللہ اور امی آمینہ. آمینہ ایمان لانے والی، عبداللہ اللہ کا بندہ. انہاں تے نام ہی اس گل کا اظہار کر رہے ہیں کہ بہت اعلیٰ درجے دے مومن نے میرے نبی دی والدہ اور میرے نبی دی والد گرامی. دقت محسوس کرنا کہ لوگ حضور دے والدین کی آدھے، یہ گل زمان میری سیب نہیں دیتی کہ میں ایک گفتگو یہ لفظ بولا کہ کلمہ پڑھنے والے حضور دے والدین دے بارے کی عقیدہ رکھ دیں. قیامت والے دن رسول اللہ کو کس منہ نال جان گے. دیکھو دیکھو بھائیو، دیکھو اے تسی سنی ہونا بڑی سادہ جی بات ہے کہ حافظ قرآن دی امی نو تاج پہنایا جائے. وہ تو پوچھا جانا بھی اس ماں نو تاج کیوں پہنایا گیا ہے؟ جواب آئے گا جی اس کا پتر حافظ قرآن ہے. البس یوم القیامت تاجا، اس ماں نو تاج پہنایا جائے گا جس کا پتر حافظ قرآن ہے. بھائی جی جس کا پتر صاحب قرآن ہوئے گا حشر دے میدان او ماما بھی ہون گیاں جنہاں دے سر تے عزت دا تاج ہوئے گا، کیونکہ وہ حافظ قرآن دیا ماما نے. تو ذرا
ذرا سوچو جڑی صاحب قرآن دی ماں ہوئے گی سید آمینہ دا کتنا بلند رتبہ ہوئے گا. گرامی قدر احباب، ہر بندے دا اسی تے سجنا بڑے دیوانے جے بندے ہیں، صوفی لوگ ہیں، علماء تے بڑی اونچی سوچ رکھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ نے، اسی تے صوفی بندے ہیں. ساڈا تو بڑا بھائی نہیں وہ الگ جہا طریقہ ہوتا ہے جہاں بندیاں دی ماں تو گل سمجھ چ نہیں آتا تو آتے نے دیوانے نے. بے سید مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینے شریف گئے تو آپ نے فرمایا بھی اسی اج دعوت پکاڑی جڑے آپ کے ساتھی سانو نہ خدام نے کی تھی کنا نہیں. فرمایا مدینے شریف دی گلی دیا کٹیا کی پکائیے حلوہ پکاؤ. خدام نے کھیتی کی کتے تے حلوہ کھاندے. فرمایا مدینے دی گلی دے کتے ہون تے حلوہ نہ کھانے کی ہو سکتا. حضور نو پسند سی تسی پکاؤ، پکایا. پھر دنیا نے تکیا سید مہر علی مدینے دی گلی دیا کتیاں آگے اپنے ہتھاں نال حلوہ رکھ رہے. کتے دے پلیت ہونے تے شاکی کوئی جیسا کدو پیا میں کتا پاک ہوتا ہے ویکھنا تے وے گلی کیڑی. سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا معروف انہوں کا واقعہ ہے کہ ایک کتا مدینے شریف زخمی ویکھیا کہ انہوں نے اپنی پگ لا لی اور پھاڑ کے تو اس کتے دے پیر بنن لگ پے. تو کسی آخیا سرکار یہ پاکے دی عزت دی عظمت بڑی ہوتی ہے تو سید دی پاکے ہو تو محدث دی پاکے حافظ دی پاکے تے رکھ دے کتھے پے ہو کتے نے پیر دے. فرمایا تو کتا تکیا ہے گلی نہیں ہو تکی. یہ گلی کیڑی دا کتا ہے. حضرت سوچو آستانہ لیا اللہ اکبر توسا شریف نے بزرگاں حضرت خواجہ سلیمان انہوں نے ایک مرید مدینے شریف جان لگا تے فرمایا میرا کفن لئی. حضرت نے کی کر فرمایا کہ نہ بچھائی مدینے دی گلی تے جے اتے کوئی کتا پیر رکھ دے انہوں لپیٹ کے لے آئی میرا کفن بنے گا. مولانا عبدالرحمن جامی فرماتے ہیں سگت را آکاش جامی نام کو دے قیامت پر زمانت گاہے گاہے. مدینے دی گلی دے کتیاں دی عظمت ہے کہ عزیزو اللہ اللہ یاد آ گیا شیخ محی الدین ابن العربی فتوحات مکیہ بچ لکھ دیں فتوحات دے اندر آپ لکھ دیں شیخ ابن عربی آپ فرمانن کہ مجنو ایک باری کتے دے پیر پہ چومے مجازی عشق والا کتے دے پیر پہ چومے. کسی آخیا بھائی کیوں چومنا ہے پیا اسے کہ بھائی این سگی ترقوے لیلا گاہے گاہے رفتہ ہو. ایک کتا میرے مجازی یار کی گڑی بھی چلن گیا ہے عشق ہے پیر چوم تجھ سے در سے سب بھائی محبوب گھر وچ گھر دے نال گلی گلی جو کتا لگیا ہے تے عشق دے پیر چماندا ہے. بھائی جنہاں نو مدینے شریف والے نال عشق ہے انہاں نو دلیل دی لوڑ ہی نہیں. اسی رسول اللہ نال نسبت رکھن والیاں گلیاں دا احترام کرنے حضور دے والدین دا کتنا احترام کرتے ہو. اسی تے بھائی چلے لوگ کملے دیوانے ساڑھی کڑی گل کر دے ویسے عرض کرنا معزز حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
میرے نبی پاک سرکار کو جس ہستی نے اپنے سینے نہ لایا ہے، ہر پتر نو دی ماں اٹھا دیے، حملت امہ وہنا علی وہن، ہر ماں اپنے پتر کو اپنے اندر اٹھا دیے۔ آپ حضرات غور کرو، دیکھ آئے مبارکہ پڑھنا، اللہ فرماتے وَمَرْيَمَّ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، حضرت عیسیٰ دی ماں تاں بنایا ہے مریم نو کہ مریم پاک باز ہے، احسنت فرجہا، جو محسنہ سی، پاک سی، ستھرے کردار والی سی، اس وجہ تو او دے وچ حضرت عیسیٰ دا نور رکھا ہے، پھونکیا ہے۔ اے عزیز، قرآن دی اس آیا مبارکہ تو ظاہر ہویا کہ حضرت عیسیٰ دی امی ستھری سی، پاک سی، مومنہ سی، اللہ نے وہ دے اندر اپنے نبی دا نور رکھے ہے، تے جس ماں نو اللہ نے فخر عیسیٰ دی ماں بڑھنا اس نے چنے ہیں، میرے نبی دی والدہ کتنے ایمان والی نے، کتنی ستھری نے، کتنی پاک ہوگی۔ میں محسوس کرنا، بندہ نہ چیز محسوس کرتا ہے اپنے اندر، یہ چیز محسوس کرتا ہے کہ امت نو اس موضوع تے اگر انہوں نے ایمان دیا ثابت کرنے ہوتے گفتگو کرنی پوندی ہے تے اے امت واسطے شرم دا مقام۔ یہ وہ کیسے امتی نے جنہوں نے رسول اللہ دے والدین دے ایمان کی شک رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یا وہ بھی قیامت والے دن حضور سرکار کی شفاعت کے حقدار ٹھہریں گے۔ گرامی قدر احباب، اے عاشقان مصطفیٰ، اے نبی پاک سرکار دے غلاموں، عام دی خدمت وچ بندہ عزیز ملتمس ہے، اسی عاشق لوگ ہاں، محبت والے لوگ ہاں، پیار والے لوگ ہاں، لیکن میرے عشق والے بھی نہیں۔ وہ صرف عشق ہی ہے، اونج دلیل کوئی نہیں۔ اہل سنت دا عقیدہ محض عشق تے مبنی نہیں ہوتا، نال عقل بھی رکھنے آ، کیونکہ صاحب نور الانوار نے اس چیز تے لکھیا ہے، صاحب نور الانوار نے عقیدہ اہل سنت لکھیا ہے کہ یہ صرف عشق تے مبنی نہیں ہوتا، بس صرف عشق ہی ہے تے جذب و مستی ہے، اندا عقل نال تعلق کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلا تعقلون، عقل دین دا جز ہے، عقل تے بھی عقل دا نور بھی استعمال کرنے ہیں، مگر یہ موضوع ایسا نہیں کہ اسی دے اوتے دلائل دے انبار لگائی۔ بڑی بڑی صوفی گل کی تھی، اسی حضور دے والدین نو بغیر دلیل تو ایمان والا مننے، جاؤ جنہیں فتویٰ لینا، اسی حضور دے والدین دے ایمان نو بغیر دلیل تو تسلیم کرنے، کوئی دلیل نہ ہوئے تھا بھی اسی بات۔ حالانکہ علماء نے دے ہوتے کتاباں لکھی ہیں، مسالک الحنفاء موجود ہے اور بہت سارے علماء نے دے ہوتے کتاباں موجود ہیں، لیکن یہ کوئی دلیل والا مسئلہ ہے، دلیل بھی کیری لگو، اسی اہل سنت ہاں، بغیر دلیل بھی مان جاتے ہیں۔ جی میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خود اپنے پاک ارشادات فرما رکھے کہ میرا ایک بھی باپ نے ایک بھی ماں بغیر نکاح والے نہیں۔ آدم علیہ السلام کو لے کے سیدہ آمنہ تک حضور دے سارے ماں باپ نکاح والے، نکاح مومنہ دے ایمان والیاں دے نکاح، اور باپ بھی ستھرے تے ماما بھی ستھریاں، طیب باپ تے طاہرہ ماما۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور جتھو جتھو لگتا گیا ہے، خیر و برکات نال مالا مال ہے۔ آپ حضرات محبت کی گل ہے، شاہ عبداللہ محدث سے دل بھی محبت کی ہے، اس گل تے میں دلیل کی دے سکتا، میں تے پڑھی ہے تو میں سمجھا ہے محبت کی گل ہے۔
عشق کی گل ہے. شاہ عبد اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جڑی مٹی حضور دے قدماں نال لگی ہے قبر شریف پر وہ ساری دھرتی کو افضل ہے. فرمایا کعبہ شریف کو افضل ہے، بلکہ فرمایا کہ جڑی مٹی حضور دے قدماں نال لگی ہے وہ اللہ دے عرش تو افضل ہے. وہ مٹی ہے نا دے نال لگی ہے تے جس ماں نے محمد کریم نو 9 مہینے اپنے وجود وچ رکھیا پتہ نہیں اس ماں دے رتبے کتنے بلند ہون گے. سجن سمجھ آئی آپ؟ شاہ صاحب نے لکھا ہے، شاہ عبد اللہ محدث دہلوی. ویسے اس کو علامہ زکریا نے فضائل عاجبہ میں لکھا ہے، لیکن باتیں سمجھنے والی ہے نا. جاگتے ہوت میں مکان لگا گا. میرے حضور نے فرمایا لا تمس النار مسلم الرعانی. باجی غور کرو میں کیا کہ میرے نبی سرکار نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ جس بندے دودھ لو کہ میں نے ایک بار تک لیا لا تمس النار ان واقع ماس نہیں کر سکتی. کیوں؟ رعانی نے مجھے دیکھا اور رعانی جس میں بندے دیکھے وہ مڑ ٹر پہ دنیا نے کسی کونے تے لگا پھرے جس اون ویکھیا وہ بھی جنتی ہے. باجی جاگو نظر آ حضور سرکار کی حدیث صحیح ہے. حضور فرماتے ہیں لا تمس النار مسلم الرعانی اور عام الرعانی. جس مسلمان نے مجھے ایک نظر دیکھا ایک باری جن نے حضور کا چہرہ بددعا تکیا ہے اللہ دے دوزخ دی آگ حرام کر دی. لا یسمعون حسیسہا. اب باجی انہاں تے حضور کو تکیا ہے اور پھر یہ تکڑ کوئی ایسا نہیں بھائی بڑی دیر تک کیا ہو نا دور کھڑو تو کدھر دور کھڑے سن سرکار کی تکیا ہے. رویت ہو گئی یہ سیاحان لے آئے کہ رسول اللہ نے بس اللہ فرمایا ہوں تم دوزخ وچ نہیں جان دینا تو میرے نبی تک ہے. جی تو یہ حدیث ہے نا حدیث صحیح ہے جامع ترمذی موجود ہے کہ حضور کو تکن والا جنتی ہے. ہر وہ بندہ جن نے حضور کو تکیا ہے انہوں صحابیاں دے ہر صحابی جنتی ہے. دو ہی صورتیں نے یا صحابی ہے یا صحابی نہیں. جڑا صحابی نہیں وہ دے اسی ذمہ دار نہیں. لیکن میرے نبی فرماتے ہیں جن نے میں نے تک لیا وہ صحابی ہو گیا انہوں جہنم دی آگ چھو بھی نہیں سکتی. باجی غور کرو وہ جن نے تکیا ہے جنتی تے ہو گیا ہے. جس ماں نے 6 سال پتر جھولی چ رکھیا ہے صدمہ اندر رکھیا ہے اپنے رحم پاک وچ اس ماں کا کیا رتبہ ہوئے گا. معزز حضرات ہر بندہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے اور ہر بندے راضی کرنا ہوئے تو دے ماں باپ کو گانا کھڑیے برا آکھیے غلط لفظ بولیے وہ چنگا نہیں سمجھدا. جی رسول اللہ نو راضی کرنا جی تو رسول اللہ دے ماں باپ نال عشق تے محبت کا تعلق رکھے. اے معزز حضرات ہم ہیں رسول اللہ سرکار کی نسبت کو مانتے ہیں. اے ساڈا عقیدہ ہے وے کہ حضور قدم رکھن تے شہر پورے دی تاثیر بدل گئی. آپ حضرات سمجھو یسرب سی نا یسرب تو پھر یسرب نہ رہا نا مدینہ بن گیا. کیوں؟ حضور آ گئے. اعلیٰ حضرت بولے اعلیٰ حضرت پھر اعلیٰ حضرت نے نا جانے مانا اعلیٰ حضرت پھر اعلیٰ حضرت نے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں جس کے آنے سے
یثرب مدینہ بنا، جس دے پاک قدماں دی برکت نال یثرب مدینہ بنیا ہے، انہیں اپنی ماں نوں کتنی برکتاں عطا کیتیاں ہون گیاں۔ جس کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، اس قدم کی کرامت میں فاجر نے سنو 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 سنو، عرب میں ایک رواج سی، جدو بچہ پیدا ہویا، بچہ پیدا ہوئے ماں دے رحم وچ جے بچے ہونا، وہ بتاں دے نام دا لوہے دی کڑا پاندے سی، ہاتھ تے، ٹھیک ہے، کی کرنے سن ہاتھ تے رواج سی کہ عورتاں نال تجارت سی، کفر و شرک دا دور سی۔ رسول اللہ جدو اپنی امی دے وجود چاہے تے عورتاں سیدہ آمنہ نے بھی کڑا پایا، غور ہے جناب، اے کڑا نال ٹچ ہویا تو ٹوٹ کے تھلے گر گیا، اس دے نام دا کڑا نال لگا تے ٹوٹ کے انہاں پھر پایا، پھر گریا، پھر پایا، پھر گریا، عورتاں حیران ہوئی، آمنہ خیر ہوئے، بتاں دے نام دا کڑا تیرے وجود نال لگدی ٹوٹ کے تھلے گر جاتا ہے، یہ کسی عجیب امر دی علامت نہ ہوئے۔ سیدہ آمنہ فرمانیاں نے میں پریشان ہوئی تو میں نے دسیا گیا آمنہ پریشان نہ ہو، جیڑا تیرے وجود وچ قیام فرمائے اینے پوری دنیا کو شرک مٹانا ہے، تیرے ہاتھ میں شرک کی میں برداشت کر سکتا ہوں۔ ایسا بے عقل لوگوں، ایسا بے عقل لوگوں، سوچو شرک کا تعلق ہاتھ نال ہوتا ہے یا دل نال؟ وہ شرک دل میں جو ہوتا ہے نا، پہلے دل میں شرک ہو جائے، جلے پتر اندر ہو کے ماں دے اس لئے دل دے نیڑے ہوتا ہے یا ہاتھ دے؟ جڑا ایتھے نہیں شرک ران دیتا، کوئی گل نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ گلاں سمجھن دا نہ ہی گلاں ہوندا ہے کہ وہ تے میرے سارے بندے گلاں جان دو، میں کہنا پیا نہ تسی نویں میں تھانوں سنانی، نویں تے مینوں بھی کوئی پرانیاں گلاں کتاباں وچ لکھیاں بھائی میاں اے بچے تو دور ہے دل نیڑے، تے جڑا ایتھے شرک نہیں ران دیندا اس ایتھے کیویں ران دیتا ہوئے گا؟ اے مدد حضرات، اے میرے پاک حضور نے جنہوں ایک باری تک لینا ہوندے اگر وہ شرک کڑ چھڑ دے نے، حضور سے بڑے بڑے نے، میں سناتا نہیں نہ سکیت کا، میرے مرشد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جڑا ہندو میرے کول تھوڑی دیر بہ جائے مینوں آکھن دی حاجت ہی نہیں، میں کلمہ پڑھ جڑا کول بہ جائے شرک ہو دے ادھروں آپ پہ باہر نکل جاتا ہے۔ 90 لاکھ دے دلائیں جو شرک دے خواجہ معین الدین نے کر چھڑے ہیں، جس ماں نے اپنے وجود وچ محمد عربی نو رکھیا۔ حضرات آپ کو سمجھ آئیے کہ بھائی میں تے حیران ہونا انہاں عقل دے انہیاں نو جنہاں نو اے ظاہر و باہر چیزاں بھی نظر نہیں آ رہی، کیسے نابینا لوگ نے، کیسے نابینا لوگ نے، کیسے کورے لوگ نے، کیسے اندھے عقل دے لوگ نے جنہاں نو اے سمجھ نہیں آئی۔ اللہ 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 اللہ، سنو میرے عزیزو، بندہ فقیر دی بات تے غور کرو، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ یہ ایک طویل سلسلہ ہے، اچھے گل لے آؤ مکائیے۔ میرے نبی پاک سرکار جڑی مٹی حضور نو چم لے نا، ایسے خمسہ سرکار کی موجود ہے،
یہ حضور نے اپنے 5 خصائص بیان فرمائے. وہ ایک کہ اللہ میرے قدمہ کی برکت نال ساری دھرتی پاک کر چھڑی. حدیث ہے نا حضور سرکار دی کہ پہلا قدم حضور نے زمین تے رکھیا ہے اس ما قبل جدو دی زمین وجود چاہیے ساری پاک دی ساری دھرتی پاک ہے. ہن تہاڈا جتھے دل کرے سجدہ کرو ساری زمین پاک ہو گئی ہے. کیوں؟ اس دھرتی نے مکے دی سرزمین تے ایک باری میرے حضور دے پاؤں دا بوسہ لے لیا. ہاں میں قربان جاواں جس زمین نے ایک مرتبہ حضور نو چومیا ہے وہ قیامت تک پاک ہو گئی ہے. میں اور ماں دی شان کی بیان کرا حضور دی بس میں تے گل نہیں کر سکنا میرے دوست. ایک بار جو ان کو دیکھتا ہے حقداری جنت کا ہوتا ہے پھر ان کو بھلا ہم کیا سمجھے جو یار کے گھر میں رہتے ہیں. یہ عقل دین نہیں دیتے. میرے حضور سرکار والدین کی بات کرتی ہوں میرے حضور کو تو جنہ ایک باری چومیا اللہ ساری زمین پاک کر دے ساری. یہ نہیں بجڑی مسلمانہ کو پا کے دے دیا ہے نکلی نہیں حضور کو چوم لیا ساری پاک ہو گئی. ہاں سنو یہ علامہ عینی یہ ایک جملہ لکھا ہے. میں علامہ عینی کے حوالے نہ عالم نہیں میں لیکن میری گل پڑھی ہے پھر وہ دین اجماع تو ساتھی بن جاتی ہے رک جاتی ہے کہ گل پڑھی ہے گل ہے. علامہ بدر الدین عینی علی رحمہ لکھتے ہیں کہ جنہ عورتوں جنہ عورتوں رسول اللہ نو دودھ پلان دی رسول اللہ سرکار دی خدمت کرن دی جنہ عورتوں اللہ نے سعادت بخشی اللہ انہاں ساریاں نو دولت ایمان عطا فرمائی ہے انعام دیتا ہوں. حضور فرماتے تھا نا آنا ابن العواتق من بنی اسرائیل. جنہ عورتوں نے حضور نو دودھ پلایا بچپن نے حضور دی خدمت کی تھی اللہ نے انعام میں انہاں ایمان عطا فرمایا. تو جنہ عورتوں دوسریاں نے خدمت کی تھی ایمان تے انہاں نے اللہ دے چھڑیا تے جنہاں نو اللہ چنیا ہے. میں سمجھ نہیں آتی یار جس نبی دی خاطر اللہ کائنات بنائی وہ دے واسطے اللہ ایک پاک ماں نہ بنا سکتا نہیں سمجھے گا. بندیاں نے نہیں انہوں دی والدہ صاحب نے جی کوئی کہ جی کلمہ کوئی نہ پڑھیا میں کیا اے وہ وقوفا کتھے ڈر گیا ہے تینوں سمجھ نہیں آئی. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا پڑھیا جی خاطر اللہ کائنات بنائیے ماں باپ نہ جڑی اللہ کیسے تسی تو ان پتہ ہی نہیں ہے کتھے گل جاتی ہے. میرے اللہ نے ہر نبی نو ماں پاک دیتی اور ساریاں نبیاں دیاں جویں باقی نبیاں دیاں ماواں انہاں دی شان دے مطابق نہیں ایویں میرے نبی دی والدہ بھی حضور دی شان دے مطابق. اللہ سونے اپنے محبوب دیاں والدین دا عزت و عظمت اور انہاں دا مقام و مرتبہ سانو اپنے دل تو منن دی توفیق نصیب فرما. یاد رکھو جڑا اپنی ماں دا گستاخ ہے جہنمی تو وہ پکا ہے پکا جہنمی ہے جڑا اپنی ماں دا گستاخ. کیوں وہ اپنی ماں دا گستاخ جڑا حضور دی ماں دا گستاخ ہوے اون تسی جنتی بننا ہے اون دی پگ وڈی ہے مولوی بننا ہے جی نہیں جو دا سیف بڑا بڑا ہے. میں کہا ہر شے سمیت دو رکھے جائے گا کیونکہ بے ادب حضور دی امین. اے علی نے محترم سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے ادب نہیں خبر ادب دی
تو کھیڑے آئے او کبھی نہ تھی بنے اور اس ذہن نال گفتگو آخری جگہ تے روک رہا اج دی نشست کہ ایسی سنیاں جڑے گدے تے حضور بہ جان اسی او گدا کدی نہیں سدیا اسی انہوں دراز گوش سدنے جیڑی جتی حضور پا لے اسی ان جتی کدی نہیں سدیا اسی نالین شریف سدنے جیڑی سبزی حضور کھا لین اسی نیرا کدو نہیں کدو شریف سدنے جس شہر حضور قیام فرماؤں اسی نیرا مدینہ نہیں مدینہ شریف سدنے ساڈا خمیر عشق و محبت نال اٹھیا ہے اسی رسول اللہ دے صحابہ دا احترام کرنا لے حضور دی ازواج دا احترام کرنا اسی حضور دی آل دا عشق کرنا لے باجی سوچو تے صحیح اسی حضور دے والدین دا کتنا عشق کرنا اسی حضور دیاں ساریاں نسبتاں دا ادب کرنا لے لوگ ساڈی کیڑی گل کرتے حضور نے مشک کو منہ لا کے پانی پیتا تو صحابیہ نے انہیں مشک کٹ کے رکھ لگی تھے حضور دا منہ لگا ہی ہوں اتنا دوجے بندے منہ نہ لایا جی اس چمڑے دا ادب کریا جی حضور دا منہ لگا جی رسول اللہ سرکار نے ایک بچے دے تھے پیار کیتا گھر جا کے امی کو دسیا تے صحابیہ نے کیا دوجے بال بتا دی پہلی حضور دا ہاتھ لگے کوئی سمجھ ساڈے تے انداز اور نہیں ساڈے انداز اور نہیں جڑے عام بندیاں والے اسی اہل سنت ہاں حضور نے ساڈی تربیت کیتی ہے کیونکہ اسی صحابہ دے فالوور اسی اہل محمد نوں منن والے ساڈے خمیر وچ بے ادبی نہیں اسی کدی حضور دی کسے نسبت دی بے ادبی کریے اس تو پہلے مر نہ جائیں اس تو پہلے موت آ جائے حضور دی کسے نسبت دی بے ادبی کریں اسی تے رسول اللہ سرکار دے شہر جائیے نا تو ساڈے بابے ایسے بھی گزرے جڑے اوتھے پیشاب کھائے ساڈے وہ بھی بابے آ جڑے اوتھے جوڑے نہیں پاندے تو اسی تے جدے بندے ہیں تسی ہن دے آ گئے گزرے دور تے سنی جسلے اوتھے جاندے نا تے قبر شریف لوگا نکلن لگیا منہ اوتے کر لیندے تے پیچھے سنگا ٹوٹدے این کرے اوتھے کھلوتے بندے دیکھ لیندے اے جڑے پٹھا ٹوٹے جے سنی ہے پٹھا ٹرتے جے نا یہ سنی جے انہوں نے لگتا ہے اسی پٹھا ٹر رہے ہیں ایمانداری نال انہوں نے سمجھ نہیں آئی ساڈے پٹھے ٹرن دی وجہ کی انہوں نے پتہ نہیں لگا اسی پٹھا کیوں ٹر رہے ہیں سارے ٹرنا آوندا نہیں آوندا ہے ساڈے تو سونا کون ٹر لینا ہے پر جلے سامنے یار ہوئے بڑا سی آپ ڈگے ہو جاتے ہیں عقیدہ ڈگا نہیں ہون دیتے ساڈا تو خبیر ادب تو اٹھیا ہے عشق والے لوگ اسی تے محبت والے لوگ ساڈی کیڑی گل کردے ہو بھائی اسی وہ بندے نہیں جنہ دین نو صرف عقل دے پیمانے تے پرکھ لیا نہیں اسی دین نو عشق دے عقل نال ملا کے سمجھیا سجنو ساڈا درویش نال تعلق اسی درویش لوگ ہاں اسی خشک ملا نہیں تو ساڈی اپنی بن گئی ساڈا اپنا طریقہ ہے تے فیصلہ قیامت والے دن سائیں کر دین گے
یہ جڑے کعبے کٹ کر کے میرے روزے وال منہ کرتے ہیں پیارے کنے لگتے کیونکہ ایک پاسے کعبہ ہوتا ہے نا ایک پاسے حضور کا روزہ ہوتا ہے تو پھر سانو بابے دس کہہ دیں ان کی طفیل رب نے حج بھی کرا دیے اصل مقصود حاضری اس پاک در کی ہے سنت بابے دس ہے کہ آجیو آؤ شہد شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا بھی کعبہ ساڈا تو بھاجی خیال انجد ہے ساڈا خیال انجد ہے اگر آپ غور کرو اور توجہ کرو جی بسم اللہ میں اس اپنے پتر کی حالات کرا دی ان ابے ان سکھایا کہ ساری زندگی حضور دے دین دے انوکراں دی خدمت کرے انشاءاللہ یہ سکھانا چاہیے اور ہر بندے اپنی اولاد کو سکھانا چاہیے تربیت دے سنو میں کی کہہ رہا ساڈا تے بھائی رمض اجدی ہے تسی یہ مسئلہ سنیا ہی ہونا ہے یقیناً علماء دسیا ہونا ہے پر پہلا قبلہ سی قبلہ اے قبلہ صاحب نے اے قبلہ صاحب نے اے قبلہ صاحب نے اے قبلہ صاحب اے قبلہ صاحب نے اسی نا کی سکتے قبلہ صاحب تو قبلہ حضرت صاحب قبلہ حضرت تو قبلہ سی بیت المقدس تو اللہ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ایسی ہوتی ہے نا حضور دیا نظران سن پہلے بیت المقدس میں پھر نظران ہو گئی ہیں کعبے میں پوچھا میں عالم تخیل عالم وجدان بیت المقدس قبلہ سے ہیں وہ قبلہ نہیں رہا کی ہویا ہے فرمایا رمض سمجھ لو دعا کریا جے انہاں دیاں نظراں تواڈے والی ران جدے ال وہ نظراں پھیر لین وہ قبلہ نہیں رہندا جدے ال وہ نظراں پھیر لین وہ قبلہ نہیں رہندا تے بھاویں کالیاں پتھراں دا کوٹھا ہوے جدے وہ نظر کر دین وہ قبلہ ہو جاندا ہے ایک باری تک دین سائی تے قبلہ عالم ہو جاتا ہے کعبہ حضرت ابراہیم دے دور تو کعبہ اوتھے ہی سی لیکن میں صدقے جاواں اس سونی نظر تو ایک باری پھر جائے تے قبلہ ہو جاتا ہے میں اپنے آپ کو یہی کہ تو تاں ہی قبلہ ہے جو انہاں دی نظر تیرے ہے جب انہاں نظر پھیر لی ہوں تین بندے آتے نا قبلہ صاحب یہ وجہ یہ ہے جو انہوں دی نظر ہے جب انہوں نے آخیا نہیں نظر پھیر لیے تو پھر قبلہ نہیں تو میں بندے دیکھے نے جڑے قبلہ ہائے جدو نظر سائیاں پھیری ہے وہ مرید بھی انہیں ہی نے بندہ بھی اتنے ہی ہے کمائیاں بھی بڑیاں نے مال بھی بڑا ہے قبلہ نہیں رہی سائیں نظر پھیر لین دے بندہ قبلہ صاحب رہنا دا سائیں نظر رکھن تے ان پڑھ کمڑے بالکل قبلہ ہوندے قبلہ عالم ہوندے سائیں اسی تے اس مزاج دے لوگ اللہ میری حاضری قبول فرمائے کوئی لفظ وچوں ڈنگا نکل گیا ہوئے تے اللہ معاف فرمائے کوئی صحیح نکلیا ہوئے تے تھن تے من اللہ عمل کرنے والا بنائے وما علینا